الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. ناظرین السلام علیکم. ہم سلسلے وار پروگرام قرآن مجید کا پیش کر رہے ہیں، جس میں روزانہ تقریباً ایک پارہ رمضان کے پورے مہینے میں ہم مطالعہ کریں گے. آج میں قرآن مجید کے بارے میں ذرا سا تمہیدی پروگرام سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے بارے میں عرض کروں گا. ناظرین، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے. دنیا میں جتنے بھی رسول آئے اور ان پہ اللہ تعالی نے اپنے صحیفے اور کتابیں نازل کی، وہ مختلف علاقوں میں آئیں، مختلف قوموں پہ نازل ہوئیں. قرآن مجید میں تمام کتابوں کا لب لباب بہترین اور آخری شکل میں ان دی فارم آف لاسٹ ایڈیشن آ چکا ہے، اور اس کی تاثیر کچھ ایسی کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا ہے، ہیبت میں ہے، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے. لیکن انسان ہے کہ وہ اس قرآن سے بائی پاس کر جاتا ہے، قرآن کو دل میں جگہ نہیں دیتا ہے، اور پھر نتیجے جیسے کہ سورہ البقرہ میں ہی بیان کیا گیا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کہ پتھروں کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ بلتے ہیں. لیکن تم نے اللہ کے کلام کو نہ سنا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، تو تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے. اور پھر یہ قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے دستور ہے. ہمیں جب خلیفہ بنا کے، نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو، میں پے بپے تمہیں ہدایت کے سامان کرتا چلا جاؤں گا، کتابیں بھیجتا چلا جاؤں گا، ہدایات احکامات بھیجتا چلا جاؤں گا، اور جس نے ان کی پیروی کی ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. تو وہ جو پے بپے ہدایات اور تعلیمات اور کتابات آئیں، ان سب کا نچوڑ قرآن مجید میں آ گیا. قرآن مجید جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، اس کی پناہ میں آتے ہیں اس مردود شیطان سے جو ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا. اب غور فرمائیے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا عمل زکوٰۃ سے پہلے تو نہیں ہے، حج سے پہلے تو نہیں ہے، روزے سے پہلے تو نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے سے پہلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے، سب سے بڑی اسٹریٹجی اس کی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچنے دیا جائے.
انسان کو قرآن نہ پڑھنے دیا جائے. ایسے ہیلے، ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ اول تو مسلمان یا انسان قرآن پڑھے ہی نہیں، اور پڑھے تو اس کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ بغیر سمجھے پڑھو، اس میں کسی غور و فکر اور تدبر کی ضرورت نہیں ہے. شیطانی چال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، تاکہ ہم شیطان اور تمہارے درمیان حجاب، پردہ، رکاوٹ، حفاظت پیدا کر دیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ کے نام سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ جو کام ابھی ہم کرنے لگے ہیں یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اس کے نام سے کر رہے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے. تو جو ہی ہم کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں اس میں اظہار ہوتا ہے اپنی نیت کا، اپنے اخلاص کا. تو اس کام کی غرض و غایت سوائے اللہ کو راضی کرنے کے، اور چونکہ وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، مطلوب حقیقی ہے، تو سوائے اس کا قرب حاصل کرنے کے، اس کی دیدار کی منزل تک پہنچنے کے اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ اس کے نام پہ ہی ہے یہ سب کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے یہ ہم کرتے ہیں جو رحمان ہے، رحمت کا سراپا، رحمت کا منبع، رحمت کا مصدر ہے. رحیم ہے، ہر دم رحمت کو لٹانے والا ہے. کسی نے کہا صاحب یہ رحمان اور رحیم تو ایک ہی چیز ہے. نہیں بھائی، دو الگ الگ معنی. ایک معنی یہ ہے رحمت کا منبع، رحمت کا خزانہ. دوسرا معنی ہے کہ ہر دم رحمت کو لٹانے والا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص بہت امیر ہے، کروڑ پتی ہے، اور شاید یہ کہیں کہ سخی بھی بہت ہے، ہر دم اپنی دولت غریبوں میں لٹاتا رہتا ہے. تو اب بات پوری ہوگی. صرف امیر ہو اور سخی نہ ہو بات نہیں بنتی، سخی ہو امیر نہ ہو تو بھی بات نہیں بنتی. رحمان رحمت کا خزانہ، رحیم ہر دم رحمت کو لٹانے والا. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا ہے. پیدا کر کے اس نے یوں پھینک نہیں دیا، آخر دم تک نبھائے گا، پال رہا ہے. اور فرمائے کہ تعریف اسی کی ہے. کسی فن پارے کو دیکھتے ہیں تو توجہ فنکار کی طرف آتی ہے. ہم فن پارے کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں فنکار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. کسی اچھے شاعر پہ سر دھن رہے ہوتے ہیں شعر پہ، تو دراصل شاعر کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. کسی بہت اچھے ناول کی ہم خوبصورتی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ناول نگار کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں بھی جمال ہے یا کمال ہے یا حسن ہے یا اس حسن پہ وارفتگی ہے، سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. سب کی تعریف، ہر جمال کی اور ہر کمال کی اللہ کے لیے سزاوار ہے. اور یہاں سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں فن پارا سمجھنا ہو تو فنکار کے حوالے سے سمجھا کرو، فنکار تک پہنچنا چاہتے ہو تو فن پارے کے راستے سے جایا کرو. کسی اچھے شعر کی خوبی کو سمجھنا ہو تو شاعر کے حوالے سے، اور شاعر کو سمجھنا ہو تو شعر کے حوالے سے. حمد اس بات کی تعریف ہے کہ کتنا بڑا فنکار ہے جس نے
اتنی خوبصورت دنیا بنا دی ہے. میں جب پہلی مرتبہ سوات میں گیا تو مسلسل ایک شعر کا ورد کرتا رہا کہ ایک عکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے، کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا. جس نے اس قدر حسین کائنات بنا دی ہے اور یہ حسین کائنات اس کا ایک ناتمام سا عکس ہے، خود کتنا حسین ہوگا. اور اس کی فن خلاقی کا کیا کہنا. یہی بات ہے کہ جب ہم کوئی فن پارہ دیکھتے ہیں، جب کوئی فنی تخلیق دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم سر دھننے لگتے ہیں تو کہتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور عادل ہے. اس نے یہ دنیا جزا کے لیے نہیں بنائی، یہ دنیا اس نے دارالعمل بنائی ہے، دارالامتحان بنائی ہے. یہ ایگزامینیشن ہال ہے. اس میں نمبر کچھ تو ملیں گے لیکن پورا نتیجہ اس دنیا میں جا کے نکلے گا. وہ ہے دارالجزا یوم الدین. اس دنیا میں نہ کسی کو پوری جزا مل سکتی ہے نہ سزا مل سکتی. اب سوچے نا کہ ایک شخص نے ایک قتل کیا تو جج صاحب اس کو سزائے موت دے دیتے. دوسرا شخص ہے اس نے بم بلاسٹ میں 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، کیا کریں گے اس کو بھی ایک سزائے موت دے دیں گے. اور باقی 99 جو اس نے قتل کیے ہیں اس کی سزا کہاں گئی؟ اصلی انصاف تو یہ ہے نا کہ جس نے 100 قتل کیے ہیں اس کو آپ سزائے موت دیں، پھر زندہ کریں، پھر ماریں، پھر زندہ کریں، پھر ماریں. 100 آدمی اس نے قتل کیے ہیں تو اس کو 100 موتوں کا مزہ چکھنا چاہیے. عزیزو، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، امتحان کی دنیا ہے. یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے، دارالجزا نہیں ہے. وہ آئے گا، اس کا نام یوم الدین ہے. اور مالک یوم الدین، وہ ہے مالک انصاف کے دن کا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کائنات کا، فطرت کا. اس نے پیدا کیا رحمان ہونے کی وجہ سے، رحیم ہونے کی وجہ سے. وہ رب ہے، پیدا کرنے کے بعد ہر منصوبہ بندی کے ساتھ وہ پالتا چلا جا رہا ہے، نبھاتا چلا جا رہا ہے. لیکن بھول میں مت رہنا، وہ عادل بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. وہ اپنے بندوں کے حقوق پورے کرا کے رہے گا. چاہے اپنے حقوق معاف کر دے لیکن بندوں کے حقوق کو نہیں چھوڑے گا. وہ معاف کروا کے، وہ دلوا کے رہے گا، وہاں پورا انصاف کرے گا. اس کے بعد اسی سورہ فاتحہ میں ہم توحید کا قول و قرار دیتے ہیں. توحید بنیادی طور پہ 2 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، دوسرے یہ کہ صرف اللہ سے ہم مانگیں. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کی اور ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ سے اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. عبادت آپ کی اور صرف آپ کی، استعانت صرف آپ سے، ہاتھ صرف آپ کے سامنے پھیلائیں گے. اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں پہلی مرتبہ جب ہم صراط کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں ہدایت نظری، تھیوریٹیکل ٹروتھ ہم مانگتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا. نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ کہ آپ ناراض ہو گئے،
وہ لوگ جو کہ بھٹک گئے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ ہم ایک تو ہدایت نظری مانگتے ہیں اور ایک ہدایت عملی مانگتے ہیں. ہدایت نظری جب ہم مانگتے ہیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم جب صراط مستقیم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب میں سورہ بقرہ کے اندر کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ آسمانی مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین. ہدایت مانگ رہے تھے تو یہ لو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں. ہم صراط مستقیم ایک مرتبہ مانگتے ہیں تو وہ ہدایت نظری ہے، تھیوریٹیکل ٹروتھ ہے. پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ دکھائیے جو عملی طور پہ صراط مستقیم پہ چلے اور اس کی وجہ سے آپ نے ان پہ نعمتوں کی بارش کر دی، نبی، صدیق، شہید، صالح لوگ. تو یہاں ہم ہدایت عملی مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس دنیا میں انسان کی دو سب سے بڑی ضرورتیں ہیں، ایک ہدایت نظری اور ایک ہدایت عملی. ہدایت نظری تو کتاب کی شکل میں آ گئی، قرآن مجید کی شکل میں، اور ہدایت عملی اس کی عملی تفسیر، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، اور وہ ہے رسول کی عملی زندگی. تو پتہ چلا کہ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی کتاب پہ عمل کر کے دکھانے والا. کتاب اور اللہ والا، یہ ہماری دو سب سے بڑی ضرورتیں ہیں. انہی دو ضرورت کو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے راستے سے اے اللہ بچا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو بہک گئے. ناظرین، اس کے بعد سورہ البقرہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، سورہ مدنی ہے، اور اس میں سب سے پہلی آیت اپنی جگہ پہ ایک معجزہ ہے. ذالک الکتاب، یہ آسمانی مقدس کتاب ہے. کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب آسمانی کتاب، الہامی مقدس کتاب. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس وقت بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، صحابہ کے ہاتھوں میں تھی. اب بھی نہیں. اور 150 سال گزر گئے، اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پہلی آسمانی کتابیں تم لوگ بدل ڈالتے تھے اپنی اغراض کی خاطر، ویسٹڈ انٹرسٹس کی خاطر. جی چاہا تو احکام کو ادھر سے کاٹا ادھر لگا دیا، کاٹ کے پھینک دیا، اضافہ کر دیا. فرمایا کہ یہ کتاب تو تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، اور چونکہ آخری کتاب ہے اور کامل بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اس پر تم بدل نہیں سکو گے، اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکے گی. اس لیے پہلا دعویٰ اس کتاب کا یہ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں آ سکی ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں اتنی جگہوں پہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں جنہوں نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے، اس پیغام کو، قرآن کو. وانا لہ لحافظون، اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اور فرمایا کہ انہ لکتاب عزیز، یہ زبردست کتاب ہے. عبداللہ یوسف نے ترجمہ کیا کہ دس از این اناسیلیبل بک، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے آگے سے پیچھے سے کسی طرف سے کوئی اس میں ملاوٹ، باطل چیز شامل نہیں کی جا سکتی. یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. ایک دفعہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے پروردگار کا کلمہ، پیغام
صدق و عدل کے اعتبار سے اپنے معراج کو پہنچ چکا ہوں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں میں اس بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ یہ بات کہنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو، کوئی بھی انسان اپنی کسی تصنیف کے بارے میں آج اگر یہ دعویٰ کرنا چاہے، آج کرنا چاہے، تو بہت ذرائع وسائل ہے نا۔ اس زمانے میں جبکہ قرآن مجید ہمارے سامنے آیا تو وسائل کاغذ نہیں تھے، پریس چھاپا خانے نہیں تھے، دنیا جو تھی بکھری ہوئی تھی دور دور۔ اب تو پوری دنیا ایک گھرانہ بن گئی ہے۔ آج کوئی شخص یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ جناب یہ میری کتاب ہے، یہ میں محفوظ کر چلا ہوں، اس میں آئندہ تبدیلی نہیں ہوگی، تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ کیسے انسان کو چھوڑیے، کوئی حکومت، بڑی سے بڑی حکومت، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ محفوظ رہے گا، اس کا ٹیکسٹ انٹیکٹ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، تو یہ بات انسانی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ دس از ہیومنلی امپاسبل۔ اس لیے کہ جو ہی یہ حکومت جائے گی، یہ نسل جائے گی، 150 سال کے بعد، 500-600 سال کے بعد کتاب ناپید ہو جائے گی، اس کے کئی نسخے ادھر ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، اس نسخے میں کچھ لکھا ہوا ہوگا، اس نسخے میں کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بات دعوے کے طور پہ کہہ دی گئی کہ اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکو گے۔ اور حد یہ ہے کہ اس تبدیلی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی، اس کی گھڑی کی ٹک ٹک کو بند کر دیا۔ عربی زبان جو 1500 سال پہلے جہاں تھی، آج بھی وہی کی وہی ہے، اس زبان میں تبدیلی نہیں آئی، اور یہ دنیا کی واحد زبان ہے جو وہی کی وہی کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ آ رہی ہو، عربی وہی ٹھہر گئی، اس کی بھی حفاظت ہو گئی۔ تو میں عرض کروں کہ یہ قرآن مجید کا ایک دائمی معجزہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے، جو ہر گھر میں موجود ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے موجود ہے۔ کہ اس نے یہ دعویٰ کیا 1500 سال پہلے کہ میرے ایک لفظ میں، میری زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، دیکھ لینا۔ اور 1500 سال گزر گیا، مسلمان نہیں، غیر مسلم محققین بھی سب مانتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن جو اس وقت آج ہمارے سامنے ہے، یہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، یہ وہی کتاب ہے جو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کتاب میں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس میں کہ غیر مسلم محققین بھی متفق ہیں۔ یہ ایک دائمی معجزہ ہے، اور 1500 سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ قرآن نے یہ دعویٰ جو 1500 سال پہلے کیا تھا درست نکلا، اور اسلام کی اور قرآن کی حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے پھر یہی کتاب اپنا موضوع بتاتی ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ اس کتاب کا موضوع انسان ہے، اور انسان کی فلاح ہے، اور فلاح کا راستہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی 5 بنیادی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ یہ ایسے روشن ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو حواس میں بندھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ان کی نظر صرف پرسیپٹیبل تھنگز تک محدود نہیں ہوتی ہے، یہ لاجیکل پازیٹیوسٹ کی طرح سے گاؤدی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز پرسیو ہو سکتی ہے وہی موجود ہے، جو پرسیو نہیں ہو سکتی وہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔